اب سوال یہ ہے، کیا مجھے قربانی کا گوشت کھانا چاہیے؟ سال میں ایک مرتبہ یہ سوال ہر مسیحی کے ذہن میں گونجتا ہے کہ آیا اسے قربانی کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں، اور کیا قربانی کا گوشت کھانا گناہ ہے؟ اس طرح کے بہت سے سوالات کو لے کر بہت سے لوگ پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ بائبل مقدس کے مطابق ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا بائبل مقدس ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کرنتھیوں میں کرنتھس کے لوگ جو تھے، یہ مسئلہ کرنتھس کی کلیسیا کو بھی پیش آیا تھا، اور خدا کے روح کے الہام سے پالوس رسول نے اس کا حل بھی بتایا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ آئیے ہم کرنتھس کی کلیسیا کو دیکھتے ہیں، جو بائبل مقدس میں خط لکھا ہوا ہے کرنتھس کی کلیسیا کو، اس کا پس منظر کیا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کرنتھیوں میں تقریباً ہر جگہ ایسا گوشت پایا جاتا تھا، یعنی کرنتھس کے لوگ جو ہیں بہت زیادہ قربانیاں کیا کرتے تھے، اور وہاں پہ اس طرح کے مسئلے ان لوگوں کو بہت زیادہ پیش آتے تھے جو کہ مسیح کو فالو کرتے تھے، جو مسیح کے فالوور تھے۔ اور یہ اب ذہن میں آتا ہے کہ وہ مسیح کے فالوورز تھے تو قربانی کس چیز کی ہوتی تھی، کیونکہ مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان دے کر صلیب پر خون بہا کر ہمیں نجات بخشی ہے اور تمام قربانیاں ختم کرتی ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اس وقت کرنتھس کے لوگ جو تھے سب مسیحی نہیں تھے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بتوں کی قربانی کو چڑھاوے چڑھاتے تھے، بتوں کے آگے قربانیاں دیا کرتے تھے۔ تقریباً ہر جگہ ایسا ہی گوشت پایا جانا، یہ بات جو میں نے بتائی، جس کا تعلق بتوں کی قربانی سے ہوتا تھا، وہاں کے لوگوں کا ماننا تھا کہ بدروحیں کھانے کے ذریعے جسم میں داخل ہو سکتی ہیں۔ لوگ سمجھتے تھے کہ بدروحیں اگر ہم لوگ کچھ کھاتے ہیں تو بدروحیں اس کھانے کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور جب وہ کھانا کھا لیا جاتا ہے، سپوز ہم بات کر رہے ہیں قربانی کی، تو جو گوشت ہم لوگ کھاتے ہیں یا جو جانور ہم لوگ خود بخود جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں، یعنی کہ یوں کہنا چاہیے خداوند تو نہیں، ان بتوں کے سامنے اگر ان کو نذرانہ نہ دیا گیا تو اس کے اندر بدروحیں آ جائیں گی، اور جب ہم وہ کھانا کھائیں گے یا وہ گوشت کھائیں گے تو وہ بدروحیں ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جائیں گی یا ہمارے جسم میں داخل ہو سکتی ہیں۔ وہ لوگ بدروحوں سے کھانے کو پاک کرنے کے لیے بتوں کے آگے قربانی گزارتے تھے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے تھے۔ اب وہ 3 حصے کون سے تھے؟ ان میں سے ایک حصہ جو ہے وہ بت کے آگے جلا دیا جاتا تھا، ایک حصہ قربانی گزرانے والے یعنی کہ اس پجاری کو، جس کو وہ پریچر مانتے تھے، اس کو دیا جاتا تھا، ایک حصہ یعنی اس کو مل جاتا تھا، اور تیسرا حصہ جو تھا وہ لوگ اپنے گھر میں لے جاتے تھے اور پھر گھر میں جا کر وہ گوشت کھاتے تھے۔ تاکہ اسے کھا سکیں۔ اب جو حصہ پجاری کو ملتا تھا، پجاری کچھ حصہ تو اپنے پاس رکھتا تھا اس کو کھانے کے لیے، اور باقی جو ہے وہ بازار میں فروخت کر دیتا تھا۔ اس سے پجاری کو 2 فائدے ہوتے تھے، اس کو گوشت بھی مل جاتا تھا اور ساتھ ساتھ اس کی کمائی بھی ہو جاتی تھی۔ ہو سکتا ہے میرے عزیزوں کہ اس وقت کرنتھس کے بازاروں میں زیادہ تر گوشت جو ملتا تھا وہ قربانی کا گوشت ہو، اس لیے چونکہ اس وقت کے لوگ جو ہیں جو مسیحی تھے وہ غیر اقوام مسیحیت میں سے آئے تھے، غیر اقوام کے لوگ تھے، تو وہ انہی چیزوں سے بچ کر وہ مسیحیت میں داخل ہوئے تھے۔
اور وہ لوگ اس گوشت سے نفرت کرتے تھے کیونکہ انہی چیزوں اور طرز زندگی سے بچ کے آئے تھے، یعنی بتوں کی عبادات اور قربانی وغیرہ۔ جب یہ گوشت ان کے سامنے آتا تھا اور ان کو پتا چلتا تھا کہ یہ قربانی کا گوشت ہے تو وہ اس بات سے ٹھوکر کھاتے تھے، انہیں یہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی اور وہ محسوس کرتے تھے کہ ان کے فیتھ کو ہرٹ کیا جا رہا ہے یا ان کے فیتھ کو جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جس طرح طرز زندگی کو چھوڑ چکے تھے اسے دوبارہ یاد بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کے برعکس جو مسیحی مضبوط ایمان کے عامل تھے وہ کہتے تھے کہ بت کیا چیز ہے، ہمیں اس کے کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مسیح نے ہمیں آزادی دی ہے۔ ایک تنازع کھڑا ہو گیا۔ میرے عزیزوں، وہ لوگ جو غیر اقوام سے آئے تھے وہ اس چیز کو مان رہے تھے کہ مسیح نے ہماری خاطر اپنی جان دی، اپنا خون بہایا اور وہ قربانی دے چکا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو مسیحی مضبوط ایمان کے حامل تھے، یعنی کہ سمجھ لیں کہ ہمارے جیسے جو مسیحی تھے اس وقت، جو کٹر مسیحی تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ جیسے آج کل میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں اگر قربانی کے دنوں میں گوشت آ جاتا ہے یا ان کے سامنے رکھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو کھائیں یا نہ کھائیں، کیونکہ مسیح نے ہمیں آزادی دی ہے۔ میرے عزیزوں، مسیح نے کیسی آزادی دی ہے؟ اس وقت بھی یہ ایک تنازع کھڑا ہو جاتا تھا کہ کیا مسیح نے ہمیں اتنی آزادی دے دی ہے، پھر اس کی قربانی کا کیا فائدہ؟ جو اس نے صلیب پر مر کر ہمارے لیے جان دے دی، اس نے اپنی جان کو گوا دیا، تو اس کا کیا فائدہ کہ اس کی قربانی کا ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا؟ کیا اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا ہم مسیحی ہیں؟ کیا ہم مسیح کے فالوور ہیں یا ہم بائبل مقدس یا خدا کے حکموں پر چل رہے ہیں؟ میرے عزیزوں، اگر دیکھا جائے تو یہ تنازع آج تک کھڑا ہے۔ یہ تنازع اب بھی ہے کہ کیا ہمیں قربانی کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں۔ جس کو سلجھانے کے لیے پالوس رسول نے تفصیل سے بیان کیا کہ اس صورتحال میں ایمانداروں کو کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ اس وقت کے جو مسیحی تھے، جو کہ مضبوط تھے، خداوند میں بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، ان کے لیے ایک جو ہے پالوس رسول نے ایک طریقہ جو ہے وہ بتایا کہ کس طرح سے اس کو ہم لوگ اس مسئلے کو سلجھا سکتے ہیں، کس طرح سے ہم لوگ ان چیزوں کو اپنے مسیحی بہن بھائیوں میں سے ختم کر سکتے ہیں، یا انہیں بتایا جائے کہ مسیح کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی۔ پالوس رسول نے تفصیل سے بیان کیا کہ اس صورتحال میں ایمانداروں کو کیا کرنا چاہیے۔ 3 باتیں ہیں جن کی وجہ سے کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ سب کچھ روا ہے، اور مسیحی جو ہیں وہ یہی چیز سمجھ رہے تھے کہ یہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ کھانا روا ہے ہمارے لیے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور مسیح میں سب چیزوں کی آزادی ہے۔ ان کا خیال یہی تھا کہ مسیح نے کیا کیا ہے، قربانی دے کر ہمیں آزاد کر دیا ہے، لیکن وہ ان احکام کو بھول گئے تھے جو خداوند نے ان کے لیے لکھے تھے، جو اپنے ہاتھ سے اس نے لکھ کے موسیٰ کو دیے تھے۔ پہلی وجہ جو لوگ گوشت کھاتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ کلام منع نہیں کرتا، جو کہ اگر ہم لوگ اس کو دیکھا جائے، کمپیئر کریں ابھی کے دور میں بھی، تو لوگ کہتے ہیں کہ کلام مقدس یا بائبل مقدس میں کہیں نہیں لکھا کہ ہم قربانی کا گوشت نہ کھائیں، کیونکہ کلام میں تو ہمیں منع ہی نہیں کیا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ کلام منع نہیں کرتا، ہم اس بات سے واقف ہیں اور ہم اس کا مکمل علم رکھتے ہیں کہ جو ہم جانتے ہیں وہی کرتے ہیں۔
پالوس نے اس بات کا جواب کچھ اس طرح لکھا، جو پہلا کرنتھیوں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کا 8 باب 2 سے 3 آیت میں یوں مرقوم ہے یا یوں لکھا ہے، اگر کوئی گمان کرے کہ میں کچھ جانتا ہوں تو جیسا جاننا چاہیے ویسا اب تک نہیں جانتا، لیکن جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے اس خدا کو پہچانتا ہے۔ یعنی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کے کلام سے واقف ہیں، خدا کا کلام ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں، وہ خدا کے کلام کے انکاری ہیں، وہ منکر ہیں خدا کے کلام سے۔ کہ خدا کا کلام ایسا کرنے سے منع نہیں کرتا، جو جیسا جاننا چاہیے وہ ابھی تک نہیں جانتا، کیونکہ علم رکھنے سے پڑھ کر بھی کوئی چیز ہے، اور وہ ہے محبت۔ صرف تعلیم کا جاننا کافی نہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم لوگ اسی کو دیکھتے ہیں، اسی باب کو غور سے پڑھتے ہیں، 2 ورس سے آیت نمبر 2 سے اگر اوپر جاتے ہیں، پہلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلی آیت میں لکھا ہے، علم غرور پیدا کرتا ہے لیکن محبت ترقی کا باعث ہے۔ کیونکہ اس وقت کے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں منع نہیں ہے، ہم بہت جانتے ہیں، ہم بہتر جانتے ہیں، لیکن وہ ابھی تک اس علم سے واقف نہیں ہیں۔ ان کا وہ علم اور وہ حکمت کیا ہے؟ ناقص ہے۔ تو میرے عزیزوں، اگر ہم دیکھتے ہیں سراؤنڈنگ میں، اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، آج کل جو ماحول ہے، جو کہ قربانی کا دور چل رہا ہے، آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم حکمت رکھتے ہیں، ہم علم رکھتے ہیں، ہمارے پاس علم ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ منع نہیں ہے، لیکن کلام ہمیں بتاتا ہے علم غرور پیدا کرتا ہے لیکن محبت کیا کرتی ہے؟ ترقی کا باعث ہے، کیونکہ خدا کیا ہے؟ محبت ہے، اور جو خدا کو جان جائیں گے وہ اس کے احکام کو بھی جان جائیں گے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آپ نے یہ تو سوچ لیا کہ کلام منع نہیں کرتا، اور یہ نہیں سوچا کہ کلام محبت کا بھی حکم دیتا ہے، جو سب چیزوں سے بڑھ کر اور سب چیزوں سے اعلیٰ ہے۔ دوسری وجہ، اگر ہم آیت 4 میں 4 نمبر آیت میں ورس 4 میں دیکھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں جو ہے اس کی پہلی آیت نمبر 4 میں دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بت کوئی چیز نہیں۔ جب بت کوئی چیز نہیں اور ان کا وجود ہی نہیں، تو ہم گوشت کھانے سے کیوں باز نہیں آتے؟ ہم گوشت کھانے سے باز کیوں نہیں رہ سکتے؟ کیونکہ جب ایک چیز کا وجود ہے ہی نہیں، کوئی چیز اپنا وجود رکھتی ہی نہیں، تو وہ کھانے سے کیا فائدہ؟ میرے عزیزوں، اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس دور کے لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ بت جو ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے، ان کا کوئی میننگ نہیں ہے، ان کا کوئی وجود ہی نہیں، یہ وجود نہیں رکھتے، تو وہ کھانے کو کیسے ناپاک کر سکتی ہیں؟ اس کے جواب میں پالوس رسول بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ جن کا دل کمزور ہے، یعنی جو ابھی نئے ایماندار ہیں اور ابھی ایمان میں پختہ نہیں، اپنے ایمان میں ابھی تک پختہ نہیں ہوئے، جب وہ دوسروں کو اس گوشت کو کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں، تو ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں، اگر ہم کسی سے گوشت لیتے ہیں، جب گوشت اگر کوئی ہمارے آگے پیش کرتا ہے، تو یقیناً میرا ایمان ہے اور میں جانتی ہوں کہ لوگوں کے دل میں جو ہے یہ بات ضرور آتی ہے، ان کا ضمیر انہیں ضرور ملامت کرتا ہے، ان کا ضمیر انہیں ضرور کہتا ہے کہ کیا یہ کھانا روا ہے؟ اب کلام مقدس اگر ہم دیکھتے ہیں، کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، ان کا دل چونکہ کمزور ہے آلودہ ہو جاتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، وہ دوسرے مسیحیوں کو دیکھ کر اسے کھا تو لیتے ہیں لیکن یقین کے ساتھ نہیں۔
وہ یقین نہیں رکھتے، سو وہ رسموں کی دلدل میں دھستے چلے جاتے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، جو میں نے بارہا کہہ رہی ہوں، آج کل جو کہ دور چل رہا ہے، قربانی کا دور چل رہا ہے، تو ہمارے دلوں میں بھی یہ چیز ابھرتی ہے، ہمارے ضمیر بھی ملامت کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو سائڈ پہ رکھ کے، اس کو اگنور کر کے، کلام کی بات کو سائڈ پہ رکھ کے ہم کیا کرتے ہیں، اس پر دھیان نہیں دیتے، اس پر غور نہیں کرتے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم گناہ کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم گناہ نہیں کر رہے۔ اگر ہم کلام مقدس میں سے پہلا کرنتھیوں جو ہم کنٹینیو جس کو پڑھ رہے ہیں اس کی 10 آیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، کیونکہ اگر کوئی تجھ صاحب علم کو بت خانہ میں کھانا کھاتے دیکھے اور وہ کمزور شخص ہو، تو کیا اس کا دل بتوں کی قربانی کھانے پر دلیر نہ ہو جائے گا؟ میرے عزیزو، اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کلام مقدس بھی یہ بیان کر رہی ہے کہ وہ لوگ جو نئے مسیحی ہوئے ہیں، جنہوں نے مسیح کو ایکسیپٹ کیا ہے، جو کہ مسیح خاندانوں میں پیدا تو ہوئے ہیں لیکن انہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا تھا، وہ مسیح اور خدا کے کلام سے دور تھے، اور جب انہوں نے ایکسیپٹ کیا تو جب وہ آپ لوگوں کو وہ گوشت کھاتے ہوئے دیکھیں گے تو کیا وہ شخص جو آپ کے ساتھ یا آپ کی وجہ سے جو مسیحیت میں آیا ہے، آپ کی وجہ سے جس نے اپنی زندگی کو چینج کیا ہے، تو کیا وہ گوشت کھانے، وہ قربانی کے گوشت کھانے سے اس کا دل کمزور نہیں ہو جائے گا؟ وہ شخص کی دلیری ختم نہیں ہو جائے گی؟ یہ سوال جو ہے آپ کے سوچنے کا، یہ سوال آپ اس کا جواب مجھے دیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا یہ سوال یا کلام مقدس کا یہ سوال جو میں ایک دفعہ ریپیٹ کرتی ہوں، کیونکہ اگر کوئی تجھ صاحب علم یعنی کہ حکمت رکھنے والے شخص کو، جو کہ خدا کے کلام کو بہت اچھے سے جانتا ہے، کیونکہ اگر کوئی تجھ صاحب علم کو بت خانہ میں کھانا کھاتے دیکھے اور وہ کمزور شخص ہو، یعنی کہ نیا مسیحی ہو، جو کہ ابھی فالورز ہو، جو آپ کی ہی زندگی کو دیکھ کے جس مسیحیت میں آیا ہو، جس نے مسیح کو قبول کیا ہو، اپنی پرانی زندگی کو چھوڑا ہو، تو کیا یہ کلام مقدس کہہ رہا ہے، اور وہ کمزور شخص ہو تو کیا اس کا دل بتوں کی قربانی کھانے پر دلیر نہ ہو جائے گا؟ یہ سوال آپ سے ہے، کمنٹ باکس میں آپ ضرور مجھے بتائیں۔